بسم اللہ الرحمن الرحیم ما نحل والد افضل من ادب حسن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی والدین اپنی اولاد کو اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دے سکتا کہ ان کو آداب سکھائے، ان کی اچھی تربیت کرے، ان کی اچھی پرورش کرے، اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب چھوٹے تھے تو ان کے والدین ان کو مدرسہ بھیجتے، اور جب یہ مدرسے سے واپس آئے تو اپنی والدہ سے کھانا مانگنے لگے کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا چاہیے۔ تو ان کی والدہ نے ان کو سکھایا کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کھلاتے ہیں، پوری دنیا کو کھلاتے ہیں، آپ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کھلائیں گے۔ تو اپنی والدہ سے پوچھنے لگے اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگتے ہیں؟ انہوں نے کہا مصلی بچھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ خواجہ قطب الدین بختاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے مصلی بچھایا، دو زانوں بیٹھے اور اپنے معصوم ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا چاہیے، آپ میرے والدین کو کھلاتے ہیں، پوری دنیا کو کھلاتے ہیں، اب مجھے بھی کھلائیے۔ اب ان کی والدہ نے روٹی بنا کر الماری میں رکھ دی۔ جب وہ دعا سے فارغ ہوئے تو کہنے لگی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کھلائیں گے، تلاش کرو، آپ کو کہیں کھانا مل جائے گا۔ جب وہ تلاش کرتے ہیں تو الماری میں ان کو کھانا مل جاتا ہے، وہ کھاتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں کہ میں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے کھلایا۔ اب یہ روز کا معمول بن جاتا ہے، مدرسہ جاتے اور شام کو جب گھر لوٹتے مصلی بچھاتے، دعا مانگتے، اتنے دیر میں ان کی والدہ کھانا بنا کر، روٹی بنا کر ان کے الماری میں رکھ دیتی۔ جب وہ دعا سے فارغ ہوتے، تلاش کرتے، کھانا مل جاتا، کھا لیتے۔ یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ ایک دن ان کی والدہ رشتہ داروں کے یہاں کسی فنکشن میں چلی گئی، ان کو وقت کا خیال نہیں رہا۔ کافی دیر بعد یہ بات ان کے ذہن میں آئی کہ خواجہ قطب الدین بختاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر آنے کا وقت ہو چکا ہے۔ جب ان کو یاد آیا تو فوراً وہاں سے اٹھی، دوڑتی ہوئی، روتی ہوئی نکلی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوئی نکلی کہ اللہ، میں نے جو ترکیب اپنائی تھی، یہ قطب الدین کے دل میں آپ کی محبت کو بٹھانے کے لیے، اس کے دل میں آپ کی محبت کو بسانے کے لیے ترکیب اپنائی تھی، اگر آج اس کو کھانا نہ ملا تو آپ پر سے اس کا یقین اٹھ جائے گا۔ روتی ہوئی گھر والدہ پہنچی تو دیکھتی ہے کہ خواجہ قطب الدین بختاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ سو رہے ہیں۔ والدہ نے فٹافٹ کھانا بنایا اور ان کے الماری میں رکھ دیا۔ پھر والدہ نے ان کو اپنے سینے سے لگایا، ان کے رخسار پر بوسہ دیا اور کہنے لگی کہ بیٹا آپ آج تو بہت بھوک لگی ہوگی۔ کہنے لگے نہیں۔ والدہ نے پوچھا وہ کیسے؟ تو انہوں نے بتایا روزانہ کی طرح میں گھر آیا، مصلی بچھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ اللہ مجھے بھوک لگی ہے، آج والدہ بھی گھر پر نہیں ہے، آپ پوری دنیا کو کھلاتے ہیں، اب مجھے بھی کھلائیے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں دعا سے فارغ ہوا اور کھانا تلاش کرنے لگا تو مجھے ایک روٹی ملی، میں نے وہ روٹی کھایا۔ پھر فرمانے لگے کہ جو مزہ آج کی روٹی میں آیا وہ مزہ کسی بھی کھانے میں مجھے نہیں ملا، جو لذت آج کی روٹی میں ملی وہ لذت کسی بھی روٹی میں نہیں ملی، کسی بھی کھانے میں نہیں ملی۔ والدہ بہت خوش ہوئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے میری لاج رکھ لی۔ تو یہ ہوتی ہے ایک ماں کی تربیت۔ امام ربیع رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، ایک ماں کا کردار نظر آئے گا۔ امام احمد غزالی، امام محمد غزالی، ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے تو ایک ماں کا کردار نظر آئے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، ایک ماں کا کردار نظر آئے گا۔ خواجہ قطب الدین بختاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے تو ایک ماں کا کردار نظر آئے گا۔ ان کی والدہ نے ان کی ایسی پرورش کی کہ اپنے وقت کے بڑے بڑے امام بنے۔ خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے مغل بادشاہ ان سے اپنے مسئلے مسائل پوچھا کرتے تھے، اپنے مسئلے مسائل حل کروایا کرتے تھے۔ یہ مغل بادشاہوں کے پیر تھے۔ ان کی والدہ نے ان کی ایسی پرورش کی۔
عورت گھر کی ملکہ ہوتی ہے. گھر کو جنت بنانا، گھر کے ماحول کو اچھا بنانا یہ ایک عورت کے ہاتھ میں ہے. مرد رزق کمانے کے لیے، روزی روٹی کمانے کے لیے دنیا میں پھرتے ہیں، اور عورت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر کو جنت بنائے، بچوں کی اچھی پرورش کرے. اس لیے کہا جاتا ہے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. اگر ماں کی گود درست رہی تو آگے کے سارے مراحل درست ہوتے ہیں. اگر ماں کی گود میں کوئی نقص آ گیا، کوئی کمی آ گئی، تو آگے کے مراحل کٹھن ہوتے چلے جاتے ہیں. اس لیے تربیت اچھی ہونی چاہیے. ماں کو چاہیے کہ اپنے بچے کی پرورش اچھی کرے. بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے علماء کو جب دیکھا جاتا ہے تو ان کے پیچھے ایک ماں کا کردار نظر آتا ہے. ماں نے ان کی ایسی پرورش کی کہ اپنے وقت کے امام بن گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے والدین کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے، ان کو صحت تندرستی دے.